الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر حضرات حجاج کرام، ایک مسلمان کے لیے حج کے سفر سے بابرکت سفر اور خوش بخت سفر، مسعود سفر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. حج کا سفر یہ ایک عاشقانہ سفر ہے. جب انسان مسلمان بیت اللہ جاتا ہے تو اس کو اللہ کے رسولوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. دل میں عشق اور محبت کی چنگاری سلگتی ہے. دل محبت کے جذبات سے بھر جاتا ہے. اللہ کے گھر آئے ہیں. حج کے لیے ماشاءاللہ جن کا سلیکشن ہوتا ہے وہ مادی تیاری، سفر کے لیے انتظامات یہ بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن افسوس جب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حاجیوں کا سلیکشن فرمایا، اپنے گھر کے لیے بلایا، وہ مادی تیاری خوب کرے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سفر حج یہ کوئی معمولی اخراجات والا سفر بھی نہیں ہے. اس سفر میں خرچے اور اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ صرف مادی ہی تیاری کرے، کچھ سیکھ کے نہ جاوے، علمی تیاری نہ کرے، روحانی تیاری نہ کرے، تربیت کے ساتھ اللہ کے گھر نہ جاوے،
سیکھ کر نہ جاوے کیا حج کے فرائض ہے، کیا حج کے ارکان ہیں، کیا حج کی سنتیں ہیں، کیا عمرہ کے ارکان ہیں، کچھ سیکھ کر نہ جاوے، صرف مادی تیاری کر کے کورا کا کورا حج کے لیے چلا جاوے تو اس پر بڑا افسوس ہے۔ اس کا سفر تو پھر ٹور والا سفر ہے کہ ٹور کر کے آ جائے، تو یہ عاشقانہ سفر ہے۔ اس کی تیاری علمی بھی ہونی چاہیے، روحانی بھی ہونی چاہیے، مادی تو ماشاءاللہ کرتے ہی۔ جب فضائی زمانہ نہیں تھا نا، ابھی حج فضائی ہوتا ہے کہ پلین میں جاتے ہیں، پہلے پانی کے اندر، پانی کے راستے سے حج کی منزلیں دیکھی جاتی تھی، سفر کیا جاتا تھا۔ اس وقت میرے عزیزوں ایک لمبا زمانہ ملتا تھا بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور وہ اتنا کافی ہوتا تھا، اور سکھانے والے سکھا بھی دیتے تھے، فکر مند حضرات، دعوت کے ساتھی بھی بڑی اچھی محنت کرتے تھے، تربیت ہو جاتی تھی، اور بمبئی وغیرہ میں انتظام ہوتا تھا، تو وہاں پہ حاجی سیکھ کے دوران سفر بھی ایک لمبا زمانہ ملتا تھا، تیار ہو کے حاجی پہنچتا تھا۔ اب مادی تیاری میں ہمارا اتنا وقت صرف ہو جاتا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، سفر تو ہم پلین میں بیٹھے اور گھنٹوں میں منزل طے ہو جاتی ہے۔ تو حج کے سیکھنے کے لیے اب کیا؟ اللہ نے احسان فرمایا، اللہ جزائے خیر دے امت کے رہنماؤں کو، علماء کرام کو، ذمہ داروں کو، جن کو اللہ نے سجایا کہ آج کے اس دور میں حاجیوں کے لیے خصوصی نشست کا انتظام کیا جائے، تربیتی کیمپ رکھا جائے، اس میں ان کو مسائل بیان کیے جاوے، اور ان کو حج کے سفر میں ان کو کیسے وقت گزارنا ہے یہ سمجھایا جائے۔ تو یہ بہت مفید پروگرامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پروگرام کو قبول فرمائے۔ ہمارا بھی آج کا جو مسجد بلال میں پروگرام ہے اسی مناسبت سے کہ جتنے حجاج کرام ہمارے یہاں سے اطراف سے جانے والے ہیں، اللہ ان کے حج کو مبرور کر دے، اللہ ان کے حج کو مقبول کر دے، ان کا سفر صرف سفر نہ رہے بلکہ انقلاب برپا ہو جانے والا ایک سفر بن جائے، عاشقانہ سفر، مقبول مبرور سفر حج بن جائے۔ یہ تو میں نے کچھ تمہیدی بات پروگرام کی اہمیت سمجھائی۔ اب اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ حج یہ اسلام کا اہم رکن ہے، جس کے ادائیگی کے لیے ہم جا رہے ہیں نا، یہ بہت اہم رکن ہے، اور اس پر اللہ کیا دیں گے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو مختصر سمجھ لو تاکہ سننے کا شوق ہمارا مزید بڑھ جائے، کیونکہ مسائل کی مجلس ہے نا، تو خالی مسائل ابتدا سے بیان کی جائیں گے تو آپ ہو سکتا ہے اگتا جائے۔ حج یہ اتنی عظیم عبادت، اتنا اہم رکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہی حج مقبول کی جزا ہے۔ جس کا حج قبول ہو جائے اس کو جنت کے سوا کوئی بدلہ کیا ملے گا؟ جنت مل جائے سب مل گئے، جنت ہی اس کی جزا ہے۔ جو انسان مسلمان حج کے سفر کے اخراجات سے ڈر کے حج سے گریز کرتے ہیں نا، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی بہت سارے ابھی بھی ہیں جن پر حج فرض ہے، لیکن کیوں حج نہیں کرتے، گریز کرتے ہیں؟ اخراجات پہ اس کے لمبے ہیں، گھر میں شادیاں باقی ہے لڑکیوں کی، تو ان کو یہ سنانا کہ میرے نبی کی، میرے محبوب کی روایت یہ ہے کہ تم جس سے ڈرتے ہو نا، فقر سے، محتاجگی سے، اللہ حج کی برکت سے فقر کو تو ایسا دور کرتے ہیں حاجی سے جیسے لوہے کی بھٹی میں چاندی اور سونے کو ڈالا جائے تو کیسے اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ایسے حاجی سے فقر محتاجگی دور بھاگ جاتی ہے، گناہ دور بھاگ جاتے ہیں، حاجی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ اب حج کرنے جاؤں گے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے جو بھی حج کے لیے جائیں گے وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، پہلے عمرہ کریں گے، یہاں سے عمرہ کا احرام باندھیں گے، پھر وہاں عمرہ سے فراغت کے بعد حج کا احرام باندھیں گے، تو ایک عمرہ کی بھی فضیلت سن لو۔
جو آدمی عمرہ کرتا ہے تو اس عمرے سے لے کے جب تک وہ دوسرا عمرہ کرے گا، ان دو عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہو جائیں گے اللہ سب گناہ کو معاف فرما دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی بیت اللہ کو ہو کے آوے نا، بیت اللہ جاوے، وہاں نہ کوئی بری بات کہے نہ کوئی برا کام کرے، وہ اپنے سفر سے ایسا اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے جیسے نو مولود بچہ ہو، آج ہی پیدا ہوا ہو، کتنا معصوم، کوئی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسے معصوم نو مولود بچے کی طرح اللہ حاجی کو بنا دیتے، اس کے گناہ کو بخش دیتے۔ آپ حج کے لیے جاؤں گے تو مدینہ کی زیارت بھی کرو گے، حج کے سفر ہی کے طفیل آپ کو مدینہ دیکھنے ملے گا، جو اہل وفا کی بستی ہے، ارباب صفا کی بستی ہے، یہ ایسی بستی ہے جہاں پہ میرے نبی اور آپ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، آپ کی قبر مبارک پر ہے، وہاں پہ صلاۃ و سلام کے نذرانے آپ پیش کریں گے، کیا خوب سعادت والی بات ہوگی آپ کے لیے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کیا سعادت، وہاں پہ صحابہ کرام آسودہ خواب ہے، اور کتنے ایسے متبرک مقامات ہیں جس سے اسلام کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، وہ سب چیزیں آپ مدینہ میں زیارتیں کرو گے، یہ حج کے سفر کے طفیل ہیں، حج کے سفر کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہ تو آپ کو میں نے حج سے تھوڑا قریب کیا اور ماحول بنایا جائے، اب حج کے مسائل کی طرف ہم آتے ہیں۔ حج فرض کب ہوتا ہے؟ حج فرض ہوتا ہے ایسے مسلمان پر جو بالغ ہو، نابالغ پر حج فرض نہیں، اگر نابالغ حج کا احرام باندھے تو اس کا حج نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا، اور جس کا ذہنی توازن بالکل صحت مند ہو، پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بنیادی جو شرط ہے حج کے لیے کہ سواری کی استطاعت ہو اور دیگر جو اخراجات ہیں اس کو اٹھا سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کے لیے ایک مزید شرط ہے کہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی محرم ہونا چاہیے، شوہر چلے ساتھ میں یا پھر باپ چلے، تنہا وہ سفر حج اس پر اس کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی، فرض ہو چکا ہے لیکن اس کے بغیر ادائیگی نہیں ہوگی، ساتھ میں کوئی شوہر وغیرہ باپ وغیرہ چلنا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نقد رقم ہاتھ میں ہو تو حج فرض ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، اس کے علاوہ کئی زمینوں کے آپ مالک ہیں جن کو بیچو تو آپ کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ جس سے آپ پر حج فرض ہو جائے، آپ کے سفر کا خرچ نکل جاتا ہو، ضروری اخراجات نکل جاتے ہو تو بھی آپ پر حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ حج کریں گے تو اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے حج کریں گے، حرام کمائی سے حج نہیں کریں گے، حرام کمائی سے حج قبول نہیں ہوتا، حج ہوتا نہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، زمانے جاہلیت میں جو حج کیا کرتے تھے مسلمان بھی نہیں تھے، وہ بھی اپنی خبیث کمائیاں، ناپاک اور خبیث پیسوں سے حج میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ حج میں ہم تو مسلمان ہیں تو ہمیں بالکل پاکیزہ اپنی محنت کی کمائی استعمال کرنی چاہیے، حرام کے پیسے سے حج نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیدھے احرام کے اوپر۔ وقت کی قلت ہے اس لیے گھر سے ہم کیسے نکلیں گے وہ ساری باتیں انشاءاللہ ظہر کی مجلس میں تفصیلاً آئی جاتی ہے، تو اس کو ترک کیا جاتا ہے کہ گھر سے کیسے نکلیں گے، کیا اعمال کے ساتھ ہوائی اڈے پر پہنچیں گے، احرام کے چادریں وہاں پر پہن لیں گے، اور احرام کی نیتیں جو کرنی ہے وہ ہوائی جہاز میں ٹیک آف ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کریں گے، پھر ہم احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے۔ غفلت میں اگر احرام کی نیت کرنا بھول گئے، احرام کی نیت رکعت نماز چاہے ایئرپورٹ پر پڑھ لے لیکن نیت اور تلبیہ یہ جب کہے اس کے بعد اب احرام کی پابندیوں میں آ گئے، اور غفلت میں میقات جو ہماری یلملم ہے جو جدہ سے پہلے آتی ہے وہ اس سے گزر نہ جاوے، وہ گزر گئے تو پھر دم آ جائے گا، اس سے پہلے ہمیں نیت کر لینی، اس لیے احتیاطاً ٹیک آف ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد نیت بھی کر لے ہوئے، تلبیہ بھی پڑھ لے ہوئے 3 مرتبہ تاکہ احرام میں آ جائے۔
اب احرام میں آنے کے بعد کیا پابندیاں ہیں، اس کو ذہن نشین کر لینا ہے، اس لیے کہ خلاف ورزی کی صورت میں کبھی کبھی یہ جنایت ہو جاتی ہے، تو جنایت کے نتیجے میں اس کی تلافی کے لیے صدقہ دینا پڑتا ہے، کبھی بکری دینی پڑتی ہے، کبھی بڑا جانور دینا پڑتا ہے، ساری چیزیں پھر دم وغیرہ لاگو ہوتے ہیں، تو اس کو ذہن نشین کر لیجیے۔ 3 قسم کی پابندیاں احرام کے اندر صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ 3 قسم کی احرام کی پابندیاں صرف مردوں کے لیے ہے، وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا احرام کی حالت میں، عورتیں سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے گا، اس کا کوئی خاص احرام نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے 2 چادریں ہیں، اسی میں رہنا ہوگا، سلے ہوئے کپڑے کوئی بھی ہو نہیں پہن سکتا۔ اب پہنے ہیں، کتنی مدت تک پہنے ہیں، اس پر کیا آئے گا وہ آخر میں انشاءاللہ بتائیں۔ ابھی صرف پابندیاں سن لو۔ دوسرا ہے کہ اپنے پیروں کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو کھلا رکھنا ہے احرام کے اندر۔ ہوائی چپل آتے ہیں اس کو پہننا ہے، ہمارے جو لوکل چپل ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، جس سے یہ ابھری ہوئی ہڈی چھپ جاتی ہے، یہ بھی احرام کی حالت میں منع ہے، وہ کھلی رہنی چاہیے۔ اور تیسرا مرد کے لیے جو احرام کی پابندی جو عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہے اس کا سر۔ عورتوں کا سر تو ڈھکا رہے گا، لیکن مرد کا سر احرام کی چادریں پہنے نے، ابھی نیت نہ کی اور اسی کے بعد سے وہ ٹوپی اتار دے، تلبیہ پڑھ لے، نیت کر لے، عمرہ کی نیت پہلے کریں گے اس لیے کہ ہمیں پہلے عمرہ کرنا ہے، تو اس سے پہلے یہ ٹوپی اتار دے، سر کو کھلا رکھنا ہے۔ سر کو کسی حال میں احرام کی حالت میں اس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر کپڑے سے اس کو ڈھانپا تو پھر کتنی دیر تک ڈھانپا تو کیا ہوگا، وہ آخر میں آئے گا، دم آئے گا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو مشترک احرام کی پابندیاں ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ چہرے کو ہر حال میں کھلا رکھنا ہے، مرد کا تو چہرہ کھلا ہی رہتا ہے، عورتوں کو بھی چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ ممانعت ہے حدیث میں، چہرے کو عورت چھپائے گی تو صحیح، پردہ تو کرے گی، لیکن کوئی کپڑا اس سے لگے نہیں۔ اب پردہ بھی ضروری ہے، تو کیسے پردہ کرے گی؟ تو وہ ٹوپی آتی ہے، وہ ٹوپی ایسی جو باہر کی طرف نکلی ہوئی ہو اور کپڑا آگے کی طرف ہو، تو چہرہ ڈھک بھی جائے گا، پردہ بھی ہو جائے گا، اور کپڑا چہرے سے ٹچ بھی نہیں ہوگا، تو چہرہ عورت ہوگا وہ مرد کا ہو کیا رہے گا، کھلا رہے گا۔ یہ دونوں کے لیے پابندی ہے احرام کیا۔ دوسری جو دونوں کے لیے مشترک پابندی ہے کہ خوشبو کا استعمال احرام کی حالت میں منع ہے۔ اب خوشبو میں بھی تفصیلات ہے، بدن پر لگائی، کپڑے پر لگائی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو دم آئے گا، کتنا آئے گا، کیا آئے گا، وہ بھی آخر۔ ابھی اتنا سمجھو کہ خوشبو کا استعمال احرام کی حالت میں منع ہے۔ خوشبودار چیزیں کھانے کی ہو، پینے کی ہو، اس سے احتیاط اور بچنے کا ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ جو کھانے کے اندر خوشبودار چیزیں استعمال کی جاتی ہے نا، جو پکوان کی طرح جو کھانے پکائے جاتے ہیں اس میں جو خوشبودار چیزیں استعمال کی جاتی ہے خوشبو پیدا کرنے کے لیے، اگر وہ پکوان میں ڈالی گئی ہے اور پکائی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس خوشبو کو پکایا نہیں گیا ہے، کسی چیز میں ملایا گیا ہے، پکایا نہیں ہے، اور ملانے کے باوجود بھی وہ خوشبو آ رہی ہے، تو پھر ایسی چیز کا استعمال کرنا، ایسے ڈرنکس پی لی کوئی تو مکروہ ہے، کچھ آئے گا نہیں۔ لیکن خوشبودار چیزیں بھی آئی نہیں، بھی نفسی خود کھا لی، نہ کچی کھا لی، پکائی بھی نہیں یا کسی کے ساتھ ملا بھی نہیں، بلکہ کچی ہی خوشبودار چیزیں استعمال کر لی، تو پھر بکری واجب ہوگی، قربانی واجب ہوگی، دم واجب ہوگا۔ تو یہ خوشبودار چیزوں کے تعلق سے ایک وضاحت کی، صابن نہیں استعمال کرنے کا نہاتے وقت،
عطر نہیں لگانے کا، پرفیوم نہیں لگانے کا، یہ ساری خوشبودار چیزیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو ہینڈ واش جو آتا ہے نا، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنے کا. اور اوپر جو آیا تھا کہ چہرہ کھلا رہے گا، وہ نیند کی حالت میں بھی اور بیداری کی حالت میں بھی. ایسا تو نہیں کہ وہ سو گئے تھے تو سر کو کے اوپر کچھ ڈال دیا کپڑا، نیند نہیں آتی ایسا کر کے چہرے پہ ڈال دیا، تو یہ صحیح نہیں. دونوں حالتوں میں، بیداری کی حالت میں اور نیند کی حالت کا کوئی گزر نہیں ہے کہ نیند کی حالت میں بھی آپ نے چہرے کو کپڑے سے لگا دیا عورت نے کہ مرد نے، تو بھی مسئلہ ہو جائے. تو دھیان رکھنا ہے کہ کسی طریقے سے چہرے کو کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے اور خوشبو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. جو خوشبودار مشروبات ہوتی ہے اس سے بچنا ہی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. جو پینے کی چیزیں ہوتی ہے اگر پی لی ہے تو مکروہ ہوگا، کچھ آئے گا نہیں. کچی خوشبودار چیزیں استعمال نہیں کرنی. نمبر 3 پر ہے بال یا ناخن کاٹنا احرام کی حالت میں مرد کے لیے بھی ممنوع، عورت کے لیے بھی ممنوع. اب کتنے بال کاٹو، کتنے ناخن کاٹو تو کیا آئے گا؟ سب کاٹ لیے تو قربانی آئے گی. اب کتنے کاٹے تو کیا آئے گا؟ یہ سب چیزیں آخر میں آ رہی ہے. وہ مستقل مسائل کی ایک فہرست ہے. تو احرام کی حالت میں بال یا ناخن نہیں کاٹنے کے. اور چوتھے نمبر کی ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے، مباشرت نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. پیار اور محبت کی باتیں بھی نہیں کر سکتے ورنہ احرام پر زد پڑے گی، احرام کی خلاف ورزی ہوگی. نمبر 5، ہم احرام کی حالت میں جب ہی آئیں گے نا، احرام کی حالت میں آنے کے بعد ہی تو حرم میں انٹری ہوگی. تو حرم کی بھی عظمت کی خاطر کچھ پروٹوکولز ہے، کچھ احکام ہیں جس کی رعایت حرم میں کرنی ہے. کیا؟ حرم کے درخت کو کاٹیں گے نہیں، حرم کے پیڑ پودوں کو کاٹیں گے نہیں، گھاس کو کاٹیں گے نہیں، اور جانور کا شکار بھی نہیں کریں گے. یہاں تک کہ ماتھے میں جو ہوتی ہے نا اس کو بھی نہیں ماریں گے. بال کو کاٹیں گے نہیں، ناخن کو کاٹیں گے نہیں، بیوی سے جماع نہ ہو، بیوی سے پیار محبت کی باتیں نہ ہو، اور حرم کے اندر حرم کی بے حرمتی نہ ہو. کیا بے حرمتی؟ وہاں پہ گالی گلوچ، بولنا چالنا، یہ سب چیزوں سے بھی اب حرم میں حفاظت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، شکار نہیں کرنا ہے. اور اسی طریقے سے کیا نہیں کرنا ہے؟ پیڑ پودے درخت وغیرہ گھاس وغیرہ کو کاٹنا ہے. یہ احرام کی پابندیاں ہے. اتنی 5 مشترک ہے اور 3 مردوں کے لیے خاص ہے. اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. اب اس کے بعد کیا آئے گا؟ یہ بھی سمجھ لو کچھ چیزیں احرام میں جائز ہے تو وہ تو کر سکتے ہیں، جیسے کہ سر پہ کپڑا نہیں رکھ سکتے، لیکن سر کے اوپر چھتری وغیرہ، سائے سے دھوپ سے بچنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے چھتری استعمال کرو تو کوئی منع ہے. سر کے اوپر کوئی ٹوکرا رکھ دیے تو بھی کوئی مسئلہ ہے. کپڑا نہیں رکھنا چاہیے سر کے اوپر. اسی طریقے سے حالت احرام میں کسی کو دانت میں کوئی پرابلم ہوئی، دانت نکلوانا پڑ رہا ہے تو نکلوا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. سر اور رخسار، آدمی کو عادت ہوتی ہے سونے کے وقت کہ بھئی سر کے نیچے تکیہ رکھ کے سوئے، گال کے نیچے تکیہ رکھ کے سوئے، تو تکیہ رکھ کے سونے میں کوئی حرج نہیں، چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے، باقی سر اور رخسار کے نیچے تکیہ رکھ سکتے. اسی طریقے سے زخم آدمی کو کوئی لگ جائے تو اس زخم پر مرہم لگانے کی نوبت ہے تو ایسا مرہم لگاؤ جس میں خوشبو نہیں ہے، ایسا تیل لگاؤ جس میں خوشبو نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے کمر میں اگر پٹا باندھنے کی نوبت آتی ہے تو پٹا باندھو، کوئی مسئلہ نہیں. احرام میں جیب بھی رکھ سکتے ہیں چیزیں رکھنے کے لیے، انگوٹھی بھی پہنی جا سکتی ہے احرام کی حالت میں. خوشبو سے خالی سرما ہو جس میں خوشبو نہ ہو ایسا سرما بھی لگا سکتے، خوشبودار سرما ہو تو نہیں لگا سکتے. اسی طرح جسم پر کہیں کھجلاہٹ محسوس ہو رہی ہے، ضرورت محسوس ہو رہی ہے کھجلانے کی، تو بوقت ضرورت کھجلاؤ، کوئی حالت نہیں. لیکن سر پہ کھجلاؤ تو ذرا احتیاط کرنا، بال ٹوٹ نہ جاوے، ورنہ وہ بال ٹوٹنے والی جو احرام کی پابندی ہے وہ ٹوٹ جائے. اگر بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو صبر کر لو، مت کھجلاؤ. باقی بدن کے کسی حصے میں کھجلانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تو کھجلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے احرام کی حالت میں احتلام ہو جائے تو غسل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں.
साबुन मत इस्तेमाल करो, खुशबूदार चीजें मत करो। बाकी एहतलाम हो जाएगा तो गुस्ल करना ही है। एहतलाम के साथ तो भी आप कैसे इबादत करोगे? तो गुस्ल करना है, चादरें तब्दील कर दो। और एहतलाम कोई एहराम के लिए माने नहीं है कि एहराम की हालत में एहतलाम हो गया, गुस्ल फर्ज हो गया तो फिर एहराम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, वो माने नहीं। ये तो करने की चीजें मैंने जायज चीजें बता दी। अब एहराम की हालत में आपको करना क्या है? अभी तो उम्रा के अहकाम शुरू नहीं हुए, हज के अफआल शुरू नहीं हुए, टाइम नहीं आया। एहराम की हालत में ज्यादा से ज्यादा तुमको जो काम करना है मेरे अजीजों, तलबिया कसरत से पढ़ने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया की कसरत खूब करनी, इसको याद कर लेना है। इस बिरद को उठते बैठते चलते फिरते, सीढ़ी पर चढ़ो, सीढ़ी से उतरो, ऊंची जगह पर चढ़ो, नीचे उतरो, सवारी पर सवार हो, फर्ज नमाज के बाद, नफल नमाज के बाद जब भी पढ़ो, लेकिन 3 मरतबा पढ़ना, 3 मरतबा से कम नहीं, 3 मरतबा तो कम से कम पढ़ना। तो तलबिया की एक रट लगा देगा, कसरत कर देगा। और तलबिया एंड कब होगा उसको अलग से समझ लो। तलबिया पढ़ना बंद कब करेंगे? पहले तो हम उम्रा करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो उम्रा करने के वक्त तलबिया कब बंद करेंगे? जब आप उम्रा का तवाफ करने के लिए जाओगे, उस वक्त आप हजरे हजर अस्वद का इस्तिलाम करोगे, उस वक्त से तलबिया उम्रा का बंद। अब तलबिया नहीं पढ़ना। और हज के अंदर जब आप हज करोगे, 10 जिलहिज्जा को जब पहले जमरे की रमी करोगे, बड़े शैतान को कंकरी मारने जाओगे मीना में, उस वक्त से पहले तलबिया बंद कर दे। इसके बाद फिर तलबिया नहीं। ये तलबिया की मैंने मुद्दत बता दी, क्या मुद्दत है हज में और इहराम। कोई चीज समझ में ना हो तो उसी वक्त पूछ लो। मक्का मुकर्रमा में हाजिरी हो गई, आप यहाँ से इहराम बांध के मक्का पहुंच गए, आपने सब सामान वगैरह रख लिया, कमरे में पहुंच गया, आराम का तकाजा है, आराम कर लिया, गुस्ल करने की जरूरत है, गुस्ल कर लो, साबुन इस्तेमाल मत करो, बार बार करो, खुशबूदार चीजें इस्तेमाल किए बगैर पानी डाल दो और इहराम की चादरें बदल दो। अब आप उम्रा के लिए रेडी हो जाओ, आपको उम्रा के लिए जाना है। मैं अभी तफसीलात नहीं बताऊंगा, दोपहर में इतना अच्छे तरीके से मौलाना सलमान साहब समझाएंगे, गुज़श्ता मैंने पूरी मजलिस अटेंड की थी, आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, बहुत हद तक आप समझ जाओ। मैं तो मसाइल बयान करूँ। तो आप जब उम्रा के लिए रेडी होंगे, उस वक्त आप यहाँ से निकलेंगे तो मस्जिद हराम की तरफ आपको जाना है अपने कमरे से। काबतुल्लाह के ऊपर आपकी नज़र पड़े तो नज़र को जमाए रखे, दुआएं मांगे खूब अल्लाह से, उस वक्त दुआएं कबूल होती है। और फिर तवाफ़ करना है, तवाफ़ का पूरा तरीका वो बताएंगे, कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से पूरा तवाफ़ एक तवाफ़ कितना होता है मैं इतना बता देता हूँ। तवाफ़ तो वो अच्छी तरीके से समझाए। 7 चक्कर होंगे, 8 बोसे होंगे, 8 बोसे होंगे, 7 चक्कर होंगे और 2 रकात तवाफ़ की। ये एक तवाफ़ मुकम्मल होगा। मेरी जिम्मेदारी में आता है कि मसाइल समझाऊँ, तो तवाफ़ में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है वो समझ लो, और तवाफ़ में किन चीज़ों का ख्याल करना है उसको ज़हन नशीन कर लो। तवाफ़ करने के लिए आप जाओगे, उम्रा का या हज का भी कोई भी तवाफ़ करो, वजू होना चाहिए, बेवजू तवाफ़ नहीं करें। बावजू किया जाएगा। तवाफ के दौरान अगर किसी का वजू टूट जाता है तो बर वक्त तो वो जगह छोड़ देंगे, वजू करके वहां से शुरू कर, बगैर वजू के तवाफ को आगे न बढ़ा। तवाफ जब कर रहे हो तो अपनी नजरों को नीचे रखे या सामने रखे, इधर उधर न देखे, काबतुल्लाह के सामने भी न देखे। तो ये तवाफ करते हुए एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर तवाफ करते करते नमाज का वक्त आ गया तो अब तवाफ को जहां तक पहुंचे स्टॉप कर दे, नमाज पढ़ ले, फिर वहां से तवाफ शुरू करे। और हतीम होता है काबतुल्लाह के अंदर, हतीम के पीछे से तवाफ करे, हतीम से आगे तवाफ ना करे, हतीम के पीछे से तवाफ करे। इसी तरीके से दिगर हाजियों का ख्याल करें तवाफ करने के अंदर। हम माशाल्लाह यंग है, जवान है, तो ऊपर तवाफ करें, थोड़े लंबे होंगे, वक्त ज्यादा लगेगा,
لیکن بڑے بوڑھوں کو حاجیوں کو موقع دیں، ان کو مختصر، نیچے طواف مختصر ہوتا ہے، اوپر تھوڑا لمبا ہوتا ہے، تو دیگر حاجیوں کا خیال کریں۔ اور احرام کی حالت میں نیچے طواف کرنے کے لیے احرام پہن کے آپ آئے، ایسے ہی طواف کر رہے ہو نفلی طواف، تو بعض حاجی کیا کرتے ہیں کہ احرام پہن کے آؤ تاکہ نیچے کرنے کے لیے موقع ملے، ورنہ تو اوپر بھیج دیتے۔ اب یہ پروٹوکول ایسا رول بن گیا ہے کہ ایسے ہی طواف کرنے ہو تو اوپر کرو، باقی احرام کی حالت میں ہوں گے تو آپ کو نیچے کرنے دیں گے۔ تو احرام کی حالت میں آ کر نفلی طواف اس طرح نیچے کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرے حاجیوں کو جن کو موقع نہیں ملا ہے ان کو موقع دینا چاہیے، اپنے اوپر کرنا چاہیے، لیکن کوئی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوران طواف سینہ یا پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پھر گئی سینہ یا پیٹھ کعبۃ اللہ کے رخ کی طرف ہو گئی تو جتنے قدم آپ چلے ہو اس حالت میں چلو، اتنے قدم شمار نہیں ہوں گے، واپس آپ کو آنا پڑے گا اور اتنے قدم آپ کو پھر سے دہرانے پڑیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ طواف آپ کا مکمل ہو گیا، آپ نے 8 بوسے دے دیے، 7 چکر لگا لیے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف کی 2 رکعت طواف کے بعد پڑھنی ہی ہے۔ تو کوشش کریں، مقام ابراہیم جگہ ہے وہاں پہ 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ جگہ ملتی ہو تو مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت پڑھے، ورنہ پورا حرم ہے جہاں چاہے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد آپ ملتزم ایک جگہ ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان ایک دیوار ہے، وہاں پر بھی ثابت ہے کہ وہاں جا کے دعائیں خوب مانگے، لیکن اس کی دیواروں کو چھوئے نہیں، یہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ چھوئیں گے تو یہاں پہ خوشبوئیں لگی ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی دیواروں پر، اگر آپ نے چھو لیا اور خوشبو آپ کے بدن کے حصے پر لگ گئی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ قریب کھڑے رہ کے دعائیں مانگے خوب، باقی کعبۃ اللہ کی دیواروں کو چھوئے نہیں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ملتزم والا معاملہ ہو گیا، آپ زمزم کے پاس جائیں گے، زمزم کا کنواں ہو، زمزم کا پانی جہاں بھی ہو، خوب سیراب ہو کر پانی پئیں گے اور اپنے بدن پر چھڑکنا ہو، کپڑوں پر چھڑکنا ہو، اب پوری طریقے سے سیر ہو جائیں گے، دعا بھی اللہ سے مانگیں گے، زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے، جو مرادیں مانگی جاتی ہے اللہ پوری کر دے۔ پانی پینے کے بعد اب عمرہ کا جو ایک اہم رکن ہے وہ ہے سعی، واجب ہے، تو سعی کے لیے ہم جائیں گے۔ سعی کے لیے جب پہنچیں گے تو سعی کے قریب پہنچے، کعبۃ اللہ کی طرف نظر کرے، خود دعائیں مانگے اور پھر سعی شروع کرے۔ سعی اس طرح 7 چکر اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ایک چکر ہو جاتا ہے، پھر مروہ سے سعی واپس، مروہ سے سعی کرتے ہوئے صفا کی طرف واپس آئیں گے، دوسرا چکر، اس طرح کے تیسرا چکر، چوتھا چکر، تو مروہ پہ 7واں چکر پورا ہوگا۔ اور ہر چکر کے بعد دعائیں کریں، اپنے اپنی زبان میں آگے تو اپنے اپنی زبان میں مانگیں، ایسا ضروری نہیں کہ عربی میں دعا مانگیں، اپنے لوکل الفاظ میں اللہ سے جو بھی لو لگائے دعائیں خوب مانگے ہر چکر کے بعد۔ بیچ میں میلین اخضرین 2 سبز لائٹیں آئیں گی، مردوں کو اس میں دوڑنا ہے، ایسا دوڑنا نہیں بلکہ دوڑ کر چلنا ہے لیکن تھوڑی رفتار ایسی دوڑنے جیسی، عورتوں کو نہیں مردوں کو۔ بیچ میں جو میلین اخضرین جو سبز لائٹیں آئے گی وہاں پر عورتیں تو اپنی عام رفتار کے مطابق ہی چلے گی۔ صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ حلق، مرد ہے تو حلق کروانا افضل ہے، حلق کروا دے، قصر بھی کرا سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے جو بال ہے اس کا 1 پوروے کے برابر ہے، 1 انگلی کے برابر وہ قصر کروا دے، ترشوا دے، کٹوا دے، تو کیا ہوگا؟ عمرہ پورا ہو جائے گا ہمارا، اور ہم عمرہ کے ارکان سے فارغ ہو گئے۔ یہ حج تمتع والے کے لیے، اگر کوئی حج قران کرتا ہے تو ان کا احرام ایک ہی رہتا ہے، وہ ایک ہی احرام سے حج بھی کرتے عمرہ بھی کرتے، تو ان کو تو یہ نہیں کرنا ہے حلق وغیرہ، وہ بھی احرام میں رہیں گے۔ لیکن ہم عام طور پر یہاں سے جو لوگ جائیں گے وہ تمتع ہی کریں گے۔ تو آپ نے جب حلق کروا لیا، عورتوں نے قصر کروا لیا، جو اپنی چوٹی تھی اس کو نیچے سے 1 پوروے کے برابر، 1 انگلی کے برابر کٹوا لیا، تو اب وہ
احرام کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے. آپ مکہ میں رہو جب تک حج کا ٹائم نہیں آتا ہے، اور اس وقت کو غنیمت سمجھو، عبادتوں میں، تلاوتوں میں، حرم کے اندر کوشش کرو، نمازیں پڑھو جماعت کے ساتھ، اور پورا وقت وصول لائے ہمیں، اس میں ضائع نہیں کرنا ہے. اور جب حج کا وقت آ جائے تو پھر حج کے 5 دن جس کو ہمیں سمجھنا ہے بڑے امپورٹنس ہے. اب ہم اس پر پہنچ گئے. حج کے 5 دن آئے تو عام طور پر ہمارا حج کا جو پہلا دن ہے وہ 8 ذی الحجہ ہے. حج کا پہلا دن کون سا ہے؟ 8 ذی الحجہ ہے. لیکن اب اتنا ازدحام ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے دن میں جو مینا جانا ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھی آپ کو جو آپ کے رہبر ہوں گے وہ آپ کو 7 تاریخ کو ہی کہیں گے چلو، تو بحث نہیں کرنی، چل دینا ہے. 7 تاریخ کو رات کو ہی، 7 ذی الحجہ کی رات کو آپ کو کہیں گے چلو مینا کی طرف 10 میں چلنا ہے، تو پھر ہم چلے جائیں گے. اس میں بحث نہیں کریں گے کہ 8 تاریخ کو پہلا عمل ہے. بھائی وہ موقع کی نزاکت ہوتی ہے ازدحام کی وجہ سے. تو 7 تاریخ کی عشاء کے بعد آپ غسل کر لے، اچھی طرح نہا لے. احرام سے تو آپ نکل گئے تھے، واپس سے حج کا احرام باندھنا پڑے گا، تو نہا لے اچھی طرح، اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے، 2 رکعت پڑھے، حج کی آسانی کے لیے دعائیں مانگے، احرام کی چادریں پہن لے اور احرام کی نیت کر لے، تلبیہ پڑھ لے 3 مرتبہ. آ گئے آپ احرام میں حج کے. واپس سے وہی پابندیاں، 3 مردوں والی خصوصی اور 5 دوسری جو مردوں اور عورتوں میں مشترک ہے، اس کو بار بار پڑھتے رہے جب تک حج میں نہ جاؤ، تب تک اس کو ذہن نشین کرتے رہے. یہ چیزیں نہیں کرنی ہے. تو حج میں بھی پھر احرام میں وہی پابندی آ جائے گی، اور آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ اب مینا پہنچ جائیں گے. رات میں لے جائیں گے تو آپ فجر کی نماز سے 8 تاریخ میں فجر کی نماز سے آپ مینا میں ہوں گے. فجر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، مغرب، عشاء، سب نمازیں وہاں پہ پڑھے. پورا دن کی نمازیں اپنے خیمے کے اندر رہے، عبادتیں کرے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اور ہر نماز کی بس تلبیہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ. اس دن کوئی خاص عمل نہیں ہے، 8 تاریخ کو کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس عبادتوں میں اپنا وقت گزارے، مینا میں وہاں پہنچنا ہے. 8 تاریخ کی رات کو بھی اگر ہمارا رہبر ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں چلو عرفہ کی طرف رات میں نکل جانا ہے، 9 تاریخ کو جو وقوف عرفہ کرنا ہوتا ہے، تو چلے جائے ازدحام کی وجہ سے. اور بہتر ہے کہ مینا میں رات گزارے. تو مینا میں رات گزاریں گے تو 9ویں تاریخ کی فجر بھی مینا میں پڑھیں گے، اور چلے جائیں گے تو فجر عرفہ میں پڑھیں گے. بہرحال 8 تاریخ کو آپ کو مینا کے اندر ساری نمازیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور یہ تلبیہ پڑھنا ہے. لیکن جیسے ہی 9 تاریخ ہو، آپ فجر کی نماز مینا میں پڑھے کیا عرفہ میں پڑھے، آپ کے اوپر ایک حکم اب آ رہا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. فجر کی نماز پڑھیں گے، تلبیہ تو پڑھیں گے، اس سے پہلے فرض نماز کے بعد فوراً تکبیر تشریق، جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہوتی ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ شروع ہو جائے گی. تو 9 تاریخ کی فجر جہاں کہیں بھی پڑھے، عرفہ میں پڑھے یا مینا میں پڑھ کے پھر ہمیں نکلنا ہو عرفہ کی طرف، یہ تکبیر تشریق بھی شروع ہو جائے گی. پھر آپ فجر کی نماز وہاں پڑھنے کے بعد مینا میں پڑھے تو اب عرفہ کی طرف آپ روانہ ہوں گے. مینا سے عرفات پہنچنے کے درمیان میں تلبیہ کی کثرت رکھیں، جب تک عرفات نہیں پہنچ، زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائے. 9 تاریخ کو عرفات پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد اگر موقع ملے، آسانی ہو، تو مسجد نمیرہ کے اندر ظہر اور عصر ایک ساتھ نماز ہوتی ہے، ظہر اور عصر کی ایک وقت میں ادا کریں. اگر آسانی نہیں ہے تو اپنے اپنے ٹینٹ میں، اپنے اپنے تمبو میں ظہر کو اس کے وقت میں پڑھے، عصر کو اس کے وقت میں پڑھے. ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اپنے وقت میں پڑھے اگر ٹینٹ میں پڑھتے ہیں. اور ظہر سے لے کے مغرب کا جو وقت ہے نا، بہت قیمتی ہے، اس میں خوب عبادتیں کریں، عرفہ کے لیے خوب عبادتیں کریں. عصر کی نماز کے بعد کھلے میدان میں مرد لوگ آ جائیں گے. عورتیں تو اپنے ٹینٹ میں ہی عبادت کریں، ان کو مردوں کی طرح کھلے میدان میں آ کر یا پہاڑی پر چڑھ کر دعائیں مانگنے کی، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ٹینٹ میں عبادت کرے. مرد حضرات البتہ عصر کے بعد جو ہے نا کھلے میدان میں آ جائے اور اللہ سے خوب آہوازاری کریں، خوب دعائیں مانگے، اور یہ پورا دن اچھی طرح وصول. مغرب کا وقت ہو جائے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. مغرب سے پہلے وہاں سے نکلیں گے بھی نہیں، جب تک سورج غروب ہو تب تک وہاں سے نہیں نکلیں گے. سورج غروب ہونے کے بعد رکیں گے نہیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے نکلیں گے نہیں. مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھنی ہے.
مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ وہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد چل دیں گے، مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ 9 تاریخ کا دن گزر کر جب غروب ہوگا تو ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جب ہے جب ہم صبح صادق سے پہلے پہنچ جاوے تو اگر ایسا امکان ہے کہ نہیں پہنچے، تاخیر ہوئی اور صبح صادق ہو جائے گی پہنچتے پہنچتے، تو پھر راستے میں پڑھ لے، نماز قضا نہ کریں۔ لیکن اگر آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے ہم وقت سے پہلے اور مغرب اور عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہو تو وہ پڑھیں۔ اور وہاں یہ پابندی نہیں آپ فردن پڑھیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ایک ہی وقت کے اندر دونوں نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ مغرب کی فرض پہلے پڑھیں گے، پھر عشاء کی فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، اور پھر فطر پڑھیں گے۔ یہ ترتیب رہے گی۔ ایسا نہیں کہ مغرب کی فرض پڑھنے کے بعد اس کی سنتیں، پھر عشاء کی فرض، پھر سنتیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھو کہ تنہا پڑھو، پہلے مغرب کی فرض، پھر عشاء کی فرض، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں اور وتر۔ اور مزدلفہ میں رات میں خوب عبادتیں کرنی ہے۔ شب قدر سے بھی زیادہ مبارک رات بتایا گیا ہے اس کو۔ آرام کا تقاضا ہو تو کچھ دیر آرام کرے، باقی اکثر حصہ ہمارا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اور خاص یہاں پہ ہمیں مزدلفہ میں کنکریاں چن لینی ہے، اس کے علاوہ کہیں کنکریاں نہیں ملے گی۔ تو کتنی کنکریاں؟ ایسے ہمیں رولز کے حساب سے تو 49 کنکریوں کی ضرورت پڑتی، لیکن اپنے کتنی لینے کی؟ 70 کنکریاں چن لینے کی، جو چنے کی مقدار کے برابر ہو، کھجور کی گٹلی کے برابر ہو، اس سے چھوٹی نہ ہو۔ ان کو چن کے ان کو دھو ڈالے، پاک صاف کر دے وے، سکھا دے وے، پلاسٹک کی بوتل میں ڈال دے اور حفاظت سے رکھ لے۔ یہ مزدلفہ کی رات پہ یاد کر کے آپ کو کنکریاں چن لیں۔ اب رات آپ یہاں مزدلفہ میں گزارو۔ 10 تاریخ آ گئی، 10 تاریخ کی فجر کی نماز مزدلفہ میں آپ کو پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعاؤں میں لگ جائے۔ وہ بھولنا نہیں ہے، تکبیر تشریق 9 تاریخ سے جو شروع ہوئی، تکبیر تشریق بھی پڑھے، تلبیہ بھی پڑھے، اور پھر دعاؤں میں لگ جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف واپس روانہ ہوں گے۔ بہت سارے حاجی ایسا کرتے ہیں کہ مزدلفہ میں نصف رات، آدھی رات بتانے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، یا کچھ تو فجر کو وقت سے پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان پر دم آئے گا۔ اس لیے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے نا وہ واجب ہے، اور یہ کب اس کا وقت ہے؟ مزدلفہ کے ٹھہرنے کا اصل وقت ہے 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک رہتا ہے۔ اب اس وقت میں تو حاجی صاحب وہاں پہ ہے ہی نہیں، آدھی رات کو تو روانہ ہو گئے مینا کی طرف، تو پھر دم واجب ہوگا۔ اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا ہے کہ 10 تاریخ کو آپ مزدلفہ سے کب نکلیں گے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے، تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھنے کے بعد دعاؤں میں مصروف ہو جاوے۔ سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے آپ یہاں سے کچھ کریں گے واپس مینا کی طرف۔ مینا پہنچ گئے، 10 تاریخ ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد 3 کام کرنے ہیں آپ کو۔ پہلا کام، شیطان جو بڑا شیطان ہے جمرہ عقبہ، اس کی رمی کرنی ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، پھینکنی ہے۔ ایسا نہیں آج وہاں پہ جو ہے نا ایسا بنا ہوا ہے کہ حصار کیا ہوا ہے ان جمرات کا، اس میں خالی رکھ نہیں دینی ہے، اور مارو تو بھی وہ اندر حصار میں جانی چاہیے، پھینکنے کی شکل وہ اندر جانی چاہیے۔ اگر باہر گر گئی کسی انسان کو لگ گئی تو وہ شمار نہیں ہوگی پھر۔ تو وہ 7 کنکریاں پھینکنی ہے، مارنی ہے، وہ حصار میں جانی چاہیے۔ ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ اب رمی کے تعلق سے کچھ چیزیں سمجھتے ہیں۔ آپ جب کنکریاں پھینکیں گے نا، کنکریاں ماریں گے، تو بہت سارے ہمارے ایسے بھی ہوں گے کہ جو 10 تاریخ کو رمی کر ہی نہیں پائے، تو کیا کریں گے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا قاعدے سے وقت تو شروع ہوتا ہے
صبح یہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر زوال تک اس کا بہترین وقت ہے، مسنون وقت ہے، اور زوال سے لے کر غروب تک یہ آپ کر سکتے ہو، اور غروب کے بعد سے لے کے 11 کی صبح صادق تک یہ کراہت کے ساتھ جائز۔ اسی طریقے سے یاد رکھو ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے عورتوں کے لیے، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی یہ گنجائش اب نکلتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہو، کنکریاں مارنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، سب ایک ہی ساتھ جمع ہو جاتے ہیں ایک ہی وقت کے اندر، سورج طلوع ہونے کے بعد بھیڑ ہو جاتی ہے، پھر لوگ مرتے بھی ہے، جانے بھی جاتی ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد صبح صادق ہو گئی، اس کے بعد سے آپ کبھی بھی جا سکتے ہو۔ ازدحام ایک عذر ہے، اور عذر کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ مکروہ ہوگا، جانے تو نہیں جائے گی لیکن مکروہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ عذر کی وجہ سے آپ نے کیا۔ بغیر عذر کے آپ 10 تاریخ کو صبح صادق کے بعد یا فجر کے بعد جب بھی آپ کو بھیڑ کم ہونا ہے اس وقت تک پہنچ جانے کا، بڑے شیطان کو کنکری مار دینے کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں مار پائے 10 تاریخ کو تو آپ 11 تاریخ کو آپ کو جب تیسرے جمرے پہ آئیں گے بڑے شیطان کو مارنے کے لیے، وہ کل کی 7 کنکریاں بھی مارو اور دم بھی ادا کرو، تاخیر کی وجہ سے بکری ادا کرنا پڑے۔ اگر کسی آدمی کے پاس صبح تو اس کو سیٹ نہیں ہوا کہ وہ کنکریاں مارے، دوپہر میں اس کے لیے سیٹ ہوتا تھا، ٹائم تھا، مغرب بعد بھی سیٹ ہوتا تھا، لیکن گیا نہیں، خود نہیں گیا، کسی کو فون کر کے نائب بنا لیا میری طرف سے ڈال دینا، قادر تھا، تو پھر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کو دوسرے دن 7 کنکریاں مارنی پڑے گی 11 کو جب تیسرے جمرے پہ جائے گا، اور دم بھی دینا پڑے گا۔ ہاں ضعفاء، ایسے بیمار جو سخت بیمار ہے اور ایسے بوڑھے جن سے چلا نہیں جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نیابت کرے، کسی کو اپنا نائب بنائے۔ اب عذرا، ان کا عذرا کیسا عذرا، کیوں اتنے بیمار اور اتنے کمزور ہے کہ کنکری پھینک نہیں سکتے۔ یہ دیکھا جائے گا عذر میں کہ کنکری پھینک نہ سکتے ہو، یا پھر اپنے جو خیمے ہیں وہاں سے جمرات تک پیدل جا نہیں سکتے ہو۔ ان کا عذر، ایسے بڑے بوڑھوں کا عذر قبول ہوگا، اور ان کو اپنا کسی کو نائب بنا دے نا تو وہ 10 تاریخ کو ان کی کنکری مار دے تو نیابت ہو کر سکتے۔ باقی ہم جو نوجوان ہیں ان کے لیے گنجائش نہیں ہے، ایک دم بڑے بوڑھے جو کنکری پھینک نہ سکتے ہو اور اسی طریقے سے پیدل نہ جا سکتے ہو۔ سواری کا انتظام تو ہوتا بھی نہیں ہے، سواری وہاں جانے کی پوزیشن بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ رمی کے تعلق سے کچھ نکات تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، 10 تاریخ کو مینا آنے کے بعد رمی کرنی۔ تھوڑا بولو تو مجھے بھی حوصلہ ملے، کیا کرنا ہے، رمی کرنی۔ دوسرا کام کرنا ہے قربانی۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے، قربانی۔ قربانی کرنے کے اندر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ بھئی قربانی ہونی بھی چاہیے۔ اب کسی کو بھی آپ نے پیسے دے کر کہا قربانی کر دینا، وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو پھر کیا معلوم، بغیر قربانی کے تو آپ کیسے، پھر آپ واجب چھوٹ جائے گا، جم آئے گا۔ تو اچھے وہاں انتظامات ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ پورا ایک گروپ ہو، اور آپ کے گروپ کو آپ جس کو بھی ذمہ داری دے قربانی کرنے کی، وہاں پہ آپ کا کوئی ایک آدمی جاوے وکیل بن کے اور خود ذبح کرے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اور معتمد آدمی کے پاس قربانی کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا اس پر قربانی کرائے۔ اگر کسی کو بھی آپ نے کہا کہ قربانی کر دینا اور بھروسہ ہے نہیں، اس نے کی کہ نہیں کہ، تو آپ کا یہ واجب چھوٹ جائے گا۔ تو قربانی دوسرا عمل ہے اس دن کا۔ تیسرے نمبر پر حلق یا قصر، مرد ہے تو ہم حلق کروا دیں، سر منڈوا لیں، اور عورتوں کے لیے قصر ہے، ایک پورے یا ایک انگلی کے برابر بال کو تراش دے دیں۔ حج کی احرام کی پابندیاں ختم، اتنا ہو چکنے کے بعد، لیکن ابھی جب تک آپ طواف زیارت نہیں کر لو گے، تب تک جو طواف زیارت فرض ہے، تب تک آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ باقی ساری پابندیاں ختم، اب احرام کے کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، نہاؤ، خوشبودار چیزیں استعمال کرو، سب کچھ کرو، لیکن بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتے آپ۔ تو طواف زیارت آپ 10 تاریخ کو کرو تو نکل گیا پورے طریقے سے۔ طواف زیارت کے بعد صحیح وغیرہ صفا مروہ کی وہ کرنی پڑے گی، وہ کر لیا، اس کے ارکان ختم، سب چیزیں ختم۔ 10 تاریخ کو اگر طواف زیارت کرنا پاسبل نہیں ہے، نہیں سیٹ ہوا، تو 11 کو کرو۔ 11 کو بھی پورا دن چلا گیا تو 12 کو غروب تک کر سکتے ہو۔
یہ وقت ہے. اگر ان وقت میں نہیں کر پائے تو 12 کے بعد کر تو سکتے ہو، لیکن پھر دم وغیرہ آئے گا. لیکن 12 کے غروب تک اس کا وقت ہے. اس سے پہلے کوشش کرو طواف زیارت کر لو، اور صفا مروہ کی صحیح طواف کے بعد جو آتی ہے وہ کر لو، تو انشاءاللہ آپ کے حج کے ارکان اعمال سب پورے ہو گئے. اور یاد رکھنا طواف زیارت بھول کے نہیں آنے کا. اگر طواف زیارت چھوٹ گیا اور ایسے ہی آ گئے تو زندگی بھر تک بیوی حلال نہیں ہوگی. جب تک اس سے صحبت کرو گے تب تک بکری بازی ہوگی، قربانی واجب ہوگی، ہر بار قربانی واجب ہوگی. اس لیے طواف زیارت یاد کر کے کرنا ہے. اور اخیر میں جو رہ جاتا ہے وہ طواف وداع، رخصتی کا طواف. طواف صدر بھی جسے بولتے ہیں، جب مکہ سے رخصت ہونا اس وقت بہترین وقت طواف وداع کر لے، رخصتی کا طواف کر لے. طواف وداع کے بعد صفا مروہ کی صحیح نہیں. اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا، طواف وداع کیا، تو وہ اس کا طواف زیارت بن جائے گا. لیکن طواف وداع پھر نہیں ہوا تو پھر طواف وداع کی وجہ سے دم آئے گا، قربانی آئے گی. یہ حج کے 5 دن پورے ہو گئے. اب تھوڑا بہت مفتی مولانا سلمان صاحب کے لیے بھی رکھنا پڑے گا. سب میں بتا دوں گا تو پھر ظہر کے بعد کی مجلس بھی کام کی ہے، بہت قیمتی مجلس ہے. اب کچھ مسائل سمجھو جو کچھ مردوں کے تعلق سے ہے اور کچھ عورتوں کے تعلق سے، پھر انشاءاللہ مجلس پوری ہو جائے گی. حج اور عمرہ میں جو غلطیاں ہوتی ہے نا، اس کو جنایت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جنایت. یہ غلطیاں کہاں ہوگی؟ یا تو احرام کی غلطیاں ہوگی کہ احرام کی جو پابندی کرنی چاہیے تھی آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو آپ پر جنایت ہوئی، یا آپ نے جرم کیا، جنایت کی، تو اس کے اوپر تلافی کے لیے کچھ آئے گا. یا تو حرم، اس کا احترام ملحوظ نہیں رکھا آپ نے، حرم کے اندر نہ کرنے کی چیزیں کر لی جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں کہ حرم کا احترام ہونا چاہیے، اس کے خلاف آپ نے کچھ درخت کاٹ دیا، پودے کاٹ دیے، کچھ شکار کر دیا، جوئیں مار دی، تو یہ سب اس کے بھی کچھ احکام ہیں، تو اس کے پہ بھی کچھ آئے گا. اور تیسرا ہے کہ حج کے اندر واجبات جو ہے، حج کے جو واجبات ہے یا عمرہ کے واجبات ہے، عمرہ میں وہ واجبات چھوٹنے کی وجہ سے جنایت ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے. تو اس کی تلافی کے لیے کبھی تو صدقہ آتا ہے، کبھی قربانی آتی ہے، قربانی میں کبھی بکری دینی پڑتی ہے، کبھی بڑا جانور دینا پڑتا ہے. فقہ کی کتابوں کے اندر ایسی بہت ساری جنایتوں کی شکلیں بیان کی ہیں. اب سب شکلوں کو تو اپنے بیان نہیں کر سکتے، اپنے جو عام طور پر پیش آتی ہے اس کو مختصر ذکر کرتے ہیں، جس سے آپ کو بچنا ہے، احتیاط کرنا ہے، ورنہ دم آئے گا، قربانی آئے گی، یا پھر صدقہ دینا پڑے گا. اب میں نے شروع میں کہا تھا جب احرام کی باتیں سمجھا رہا تھا کہ کیا آئے گا، کتنا کریں گے، تو اب سمجھاؤں گا کس پر صدقہ آئے گا، کس پر دم آئے گا، کس پر قربانی میں بکری آئے گی، کیا ہے، سب چیزیں سمجھو. پہلے تو یہ ذہن نشین کرو کہ نابالغ بچہ حج کے لیے گیا ہے، اس سے کتنی بھی جنایتیں صادر ہو جائے اس پر کچھ نہیں آئے گا. اس پر احرام کی خلاف ورزی ہو جائے، واجبات چھوڑ دے رہے، حرم کی خلاف، اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اس کا تو حج نفلی حج ہو رہا ہے، فرض حج تھوڑے ہو رہا ہے. اب سمجھو پہلے احرام کی چیزیں، عطر من لیا آپ نے، کامل عضو پر، باڈی پر عطر ملا. اب جس پہ عطر آپ نے لگایا ہے وہ مکمل ایک عضو ہے، باڈی کا ایک پارٹ ہے، تو عطر مکمل عضو پر لگانے کی وجہ سے بکری واجب ہو جائے گی. چاہے ایک لمحے کے لیے آپ نے اس کو لگایا پھر دھو دیا، پھر بھی دم واجب ہوگا، قربانی واجب ہوگی، بکری واجب ہوگی. اس لیے خوشبو سے دوری بنائے رکھنے کی. خوشبو خالی باڈی پر تھوڑی لگا دے، کپڑے پر بھی لگا دے. خود نے لگا دی، اسپرے جھاڑ دیا کپڑے پر، عطر لگا دیا، یا کسی اور نے لگا دیا، خود لگاوے یا کوئی دوسرا لگا دے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے کپڑے کے اکثر حصے پر خوشبو لگائی. اور دوسری چیز اس میں یہ دیکھو کہ یہ کپڑا خوشبو لگایا ہوا آپ نے اس کو پورا دن پہن کے رکھا، پورا دن، تو کیا آئے گا؟
बकरी आएगी, दम वाजिब होगा, कुर्बानी आएगी, लेकिन पूरा दिन नहीं रखा आपने, बल्कि एक दिन से कम लेकिन 1 घंटे से ज्यादा। अब 12 घंटे हो, 2 घंटे हो, 5 घंटे हो, एक दिन से कम लेकिन 1 घंटे से ज्यादा आपने वो खुशबूदार कपड़ा पहने रखा तो बकरी तो नहीं आएगी, लेकिन सदक़े फित्र की मिक़दार वाजिब होगी। और अगर कोई कहे 1 घंटे से कम में मुझे रियलाइज हो गया तो खुशबूदार कपड़ा है, मैंने निकाल दिया, तो भाई क्या करो, 1 मुट्ठी गेहूं सदका करना पड़ेगा। और याद रखो जो दम आते हैं, दम सदका वगैरह तो यहाँ भी दे सकते हैं लोकल जगहों पर, लेकिन जो दम की कुर्बानी वाजिब होती है ना, वो हरम में ही देनी होगी। यहाँ पे कुर्बानी कराओ काम नहीं चलेगा। इसी तरह हज की अपने हज तमत्तु करेंगे तो उसकी जो कुर्बानी शुक्राने की वाजिब होगी वो भी वहाँ हरम में ही करनी पड़ेगी। अलबत्ता बकरीद की जो कुर्बानी अगर हमारे जिम्मे में, अगर हम मुसाफिर नहीं है, हम यहाँ से गए और मीना की तरफ जब हम निकले थे 8 तारीख को या 7 तारीख को, उस वक्त हमारे मक्का में 15 दिन हो गए थे, तो इसका मतलब हम मुकीम है, मुसाफिर नहीं है। तो फिर हमारे ऊपर ये भी कुर्बानी बकरीद वाली भी आएगी। अगर हम साहिब निसाब है तो ये कुर्बानी चाहो तो वहां करो, चाहो तो यहाँ करो, कोई मसला नहीं। लेकिन हज की कुर्बानी, हज तमत्तु की जो शुक्राने की कुर्बानी है, या इसी तरह जो भी दम लाजिम होंगे आपको जिनायत की वजह से, कुर्बानी की बकरी वाजिब हुई या फिर बड़ा जानवर वाजिब हुआ, वो सब हरम में ही करना पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अरे सदका वगैरह वो यहाँ पे दे दो, वहां की कीमत के एतबार से यहाँ दे दो, यहाँ की कीमत के एतबार से दे दो, वो चलता है। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, इत्र के कपड़े के ऊपर इत्र लगाया, पूरा दिन पहना तो बकरी दो, और पूरे दिन से कम लेकिन 1 घंटे से ज्यादा तो क्या दो? सदके फित्र। तो सदके फित्र की मिकदार है ना, गेहूं 2.25 किलो गेहूं, किशमिश की दो, वो जो 60, 70, 80 रुपए, उससे ऊपर 200, 300 रुपए जो भी हम कीमत निकाल ले वो निकाल देंगे तो इसका सदका हो जाएगा, इसकी तलाफी हो जाएगी। और 1 घंटे से कम हो तो 1 मुट्ठी गेहूं की सदका करना पड़ेगा। ये कपड़े के ताल्लुक से भी है और यही चीज सर के ताल्लुक से भी है। मर्द के लिए सर को ढांपने की इजाजत नहीं है हराम की हालत में। अब इसने सर के ऊपर कपड़ा रख दिया, देखो मैं कपड़ा कह रहा हूं, छतरी का साया करोगे तो कोई मसला नहीं, हराम में कर सकते हो। कोई टोपला रख दिया तो नहीं, सर के ऊपर कपड़ा रख दिया, तो आपने पूरे सर पे कपड़ा रख दिया या फिर चौथाई सर का बराबर आपने कपड़ा रख दिया, सर का 4 भाग करो, इतना आपने कपड़ा रख दिया, और वो कपड़ा पूरे दिन रहे तो बकरी, 1 दिन से कम 1 घंटे से ज्यादा रहे तो सदके फित्र, 1 घंटे से कम रहे तो वही चीज। और यही चेहरे में, चेहरा तो दोनों के लिए, मर्दों के लिए भी खुला रखना जरूरी है, औरतों के लिए भी खुला रखना जरूरी है। कपड़ा लग जाए तो वही सर वाली प्रोसेस फॉलो करना है, बराबर। सिला हुआ कपड़ा पहन ले, इसके बारे में मसला है कि सिला हुआ कपड़ा पहन ले। खुशबूदार जो कपड़े के बारे में बात बताई है कि खुशबू वाला कपड़ा पूरे दिन पहने रखे तो बकरी, इससे कम में उतार देवे तो फिर सदका वाजिब होगा। इसमें इतना ही मसला है कि सदके फित्र के ये सदके फित्र कब वाजिब होगा? खुशबू वाला कपड़ा 1 दिन से कम में उतार दिया या 1 दिन मुकम्मल पहना तो बकरी। ये बात जो मैंने बताई 3 प्रोसेस वाली, वो सिले हुए कपड़े के बारे में है और सर को ढांपने के बारे में, कि सिला हुआ कपड़ा पहना लेकिन वो 1 दिन या 1 रात, सिले हुए कपड़े को समझ लेना भी। वो इत्र वाली बात में थोड़ा मेरा इधर उधर हो गया। इत्र वाली बात में समझ लो कि खुशबूदार कपड़ा आपने पहना है, पूरा दिन पहना है तो बकरी, पूरे दिन से कम में उतार दिया तो सदके फित्र है। 2 ही चीजें इसमें याद रखो। और सिला हुआ कपड़ा भी एहराम की हालत में मर्द नहीं पहन सकता है, तो उसने अगर सिला हुआ कपड़ा एहराम की हालत में पूरा दिन या पूरी रात, पूरा दिन या पूरी रात पहने रखा तो क्या आएगा? बकरी। लेकिन अगर
پورا دن نہیں پہنا یا پوری رات نہیں پہنی. اسی طرح سر کے بارے میں کہ سر کا پورا حصہ پورا دن نہیں پوری رات نہیں. اگر پورے دن پوری رات تو قربانی بکری کی, یا پھر چوتھائی حصہ بھی پورا دن پوری رات تو بھی بکری کی قربانی. یہ تینوں کو ایک ہی مسئلہ ہے, اسے ساتھ میں بیان کرتا ہوں, تو قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر ایک دن سے کم, یعنی پوری رات نہیں اور پورا دن بھی نہیں, اس سے کم مگر گھنٹے سے زیادہ, یہ یہاں پر ہے 1 گھنٹے سے زیادہ, تو پھر کیا آئے گا؟ صدقہ فطر آئے گا. سر کا مسئلہ بھی وہی, کپڑے کا مسئلہ بھی وہی, اور چہرے کو جو کھلا رکھنے کا ہے کپڑا نہ لگے اس کا بھی مسئلہ وہی, تینوں کا مسئلہ وہی. 24 گھنٹے یاد رکھو, اور 1 گھنٹے سے زائد میں صدقہ فطر, اور اس سے کم میں 1 مٹھی گیہوں. یہ پہننے کے بارے میں, کپڑے کے بارے میں, خوشبو کے بارے میں نے بار بار تاکید کی کہ خوشبو کے بارے میں پورا دن کپڑا پہنا تو بکری, اس سے کم میں پہنا تو صدقہ فطر. اب سمجھ گئے. اب احرام کی حالت میں تولیہ ٹوال ہے, ٹوال اس کا استعمال ممنوع ہے, تولیے کے استعمال نہیں کرنے کا. یہ بھی ذہن نشین کر لو, نوٹ کر لو, نوٹ کرنا ہو تو. کان اور گردن اس کو چھپانے میں کوئی حرج نہیں, کان اور گردن کو چھپا سکتے ہو, اس کو کھلا رکھنا ضروری نہیں. جیسے چہرے کو کھلا رکھنا, سر کو کھلا رکھنا, کوئی کان کو بھی کھلا رکھنا مجبوری ہے تو بھی کھلا رکھ رہا ہے, تو یہ ضروری نہیں بھی کان کو کھلا رکھو, گردن کو کھلا رکھو, پیک رکھو, کوئی مسئلہ نہیں. اب اسی طریقے سے احرام کی حالت میں ایک آئی تھی کہ بال کو کاٹ نہیں سکتے ہو, تو کتنے بال؟ کسی نے پورا سر ہی منڈا دیا, پورا سر منڈا دیا یا چوتھائی سر منڈا دیا, حلق کرا دیا, یا پھر داڑھی منڈوا دی, تو پھر کیا آئے گا؟ بکری آئے گی. اور اس سے کم منڈایا ہے تو پھر صدقہ ہے. حالت احرام میں ابھی ہم نکلے نہیں ہیں احرام سے, عمرہ کے حج کے ارکان پورے نہیں ہوئے, حالت احرام میں. احرام سے کب نکلیں گے؟ جب ہم اپنا حلق کرا دیں گے تب نکلیں گے نا. آخری چیز الگ ہے, اور حج کے اندر طواف زیارت ہے وہ بیوی والی ممنوع, باقی تو احرام کی پابندی سے نکلے. کوئی ابھی احرام سے خود نہیں نکلا ہے اور کوئی دوسرا حلال شخص ہے احرام میں نہیں, اس کے سر منڈ رہا ہے, یا پھر دوسرا کوئی اس کے جیسا ہی ہے احرام میں ہی ہے, یہ بھی احرام میں وہ بھی احرام ہے, لیکن تو پہلے احرام سے نکل پھر تو کسی کے بال کاٹ سکتا ہے, مونڈ سکتا ہے. تو خود احرام میں ہے تو کسی حلال شخص کے بھی بال نہیں مونڈ سکتا ہے, وہ کاٹ نہیں سکتا ہے, اور کسی محرم کے بھی نہیں مونڈ سکتا ہے. اگر مونڈے گا تو جو کاٹنے والا احرام والا ہے نا محرم, اس کے اوپر قربانی صدقہ فطر آئے گا, صدقہ واجب. اسی طریقے سے جو ناف کے نیچے کے بال ہے اور بغل کے ایک بال بھی اگر احرام کی حالت میں کاٹ لیا نا, قربانی واجب ہوگی. منہ زیر ناف, جو ناف کی ڈوٹی کے نیچے کے بال ہے, احرام کی حالت میں اس کو ساتھ کو گھر سے کر لینے کا. وہاں پہ احرام پہنا تو احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے, ورنہ قربانی. بغل کے بال ایک بال بھی اگر کاٹا ہے احرام کی حالت میں تو قربانی واجب ہوگی. اسی طریقے سے احرام کی ایک پابندی میں آیا تھا کہ بال بھی نہیں کاٹنے, اسی طرح ناخن بھی نہیں کاٹنے. تو ناخن کتنے کاٹے تو کیا آئے گا, کتنے نہیں کاٹے تو کیا آئے گا. ناخن اگر پورے کے پورے ہاتھ کے کاٹ دیے, پاؤں کے کاٹ دیے تو قربانی آئے گی. لیکن اگر 5 سے کم ناخن کاٹے ہیں, کتنے؟ 5 سے کم ناخن کاٹے ہیں تو پھر قربانی نہیں آئے گی. پھر ہر ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ فطر آئے گا, ہر ناخن کے بدلے میں. اب طواف زیارت جو فرض ہے, میں نے کہا تھا حج کے فرض میں طواف زیارت, اگر کسی نے اس کو بے وضو کر لیا تو قربانی واجب ہوگی. بغیر وضو کے طواف نہیں کریں گے, قربانی واجب ہوگی. اسی طریقے سے آپ پہلے عمرہ کرو گے تو عمرہ کا طواف بھی وضو کے ساتھ کرنا ضروری ہے, وہ بھی بے وضو کرو گے تو بھی قربانی واجب ہوگی. اور یہ ساری قربانی میں نے بتایا حرم میں ہی دینی پڑے گی جو بھی دم واجب ہوں گے. اور یہ مسئلہ بھی ابھی میں نے بتا دیا, طواف زیارت کیے بغیر کوئی واپس آ جائے, کیا ہی نہیں
تو پوری زندگی اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. جب جب اس کے ساتھ صحبت کرے گا تب تک قربانی واجب ہوگی. اگر کوئی آدمی طواف ودا چھوڑ دے, جو رخصتی کا طواف ہوتا ہے وہ نہ کرے, تو یہ بھی واجب ہے. واجب چھوڑنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی. اگر طواف زیارت بھی کر لیا لیکن طواف زیارت کے بعد جو صحیح کرنی تھی نا صحیح وہ نہیں کی, یا پھر صحیح کے اندر جو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں نا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے عمرہ کی یا تو طواف زیارت کی صحیح چھوڑ دی یا عمرہ کی صحیح چھوڑ دی, عذر اور مجبوری کے بغیر, یہ بھی جو سواری پر بھی کرتے ہیں نا ویل چیئر پر عمرہ کی صحیح, تو عذر اور مجبوری کے بغیر کی ہے تو یہ بھی ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ گویا کہ نہیں کی تو قربانی واجب ہوگی. تو یاد رکھیں اس کو, بہت حد درجہ شدید مجبوری ہو تو ہی یہ ویل چیئر پر, یہ سواری کے حکم میں ہے, یہ سواری پر آپ نے صحیح کی ایسا گنا جائے. تو طواف زیارت کے بعد صحیح اور عمرہ کے بعد جو صحیح کرنی ہوتی ہے وہ صحیح کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے صحیح نہیں کی تو قربانی واجب ہوگی. بغیر عذر و مجبوری کے ویل چیئر پر اور سواری پر بھی اگر کسی نے صحیح کی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. اب رمی کے اندر بھی دھیان رکھنا ہے. اگر کسی نے 3 دن کی رمی نہیں کی یا پھر 1 دن کی رمی نہیں کی یا پھر 1 دن کے اندر اکثر رمی نہیں کی, 7 کنکریاں مانگنی ہوتی ہیں نا تو اکثر اس کی چھوٹ گئی, 1 دن کی چھوٹ گئی یا 3 دن کی چھوٹ گئی یا 1 دن کی اکثر چھوٹ گئی, ہر صورت میں کیا ہوگا, ایک قربانی واجب ہوگی. اگر 3 یا اس سے کم چھوٹی ہے, مطلب کہ اس نے کتنی کر لی, 7 کنکریوں میں سے 4 مار دی, 3 نہیں ماری یا 5 ماری 2 نہیں ماری, تو پھر کیا واجب ہوگا, ہر کنکری کے بدلے میں ایک صدقہ فطر واجب ہوگا. حج کے افعال پورے ہو گئے. اب بال جو کٹانے تھے نا وہ اس نے حدود حرم کے باہر کٹائے, حرم کے باہر بال کٹائے, یا پھر کٹائے تو صحیح حرم کے اندر, لیکن 12 ذی الحجہ جو حج کا 5واں دن اس کے بعد کٹائے. دونوں صورتوں کے اندر قربانی واجب ہوگی. حرم کے باہر بال نہیں کٹائیں گے, جو حج کے جو کرتا تھا حلق کرا دے, حرم کے اندر وہ کٹانا پڑے گا. اگر حدود حرم کے باہر کٹائے تو حرم سے باہر چلے گے نا تو یہ قربانی واجب ہوگی, یا 12 ذی الحجہ کے بعد کٹائے تو بھی قربانی واجب ہوگی. اسی طریقے سے عمرہ کے اندر بھی وقت کی تو کوئی قید نہیں, عمرہ کے افعال سے آدمی فارغ ہو گیا تو ایسا نہیں کہ کوئی خاص تاریخ کے بعد کٹاوے تو اس کے اوپر قربانی آئے گی, لیکن اس میں بھی تو یہ ضروری ہے کہ حدود حرم میں ہی بال کٹانے ہوں گے. اگر بال کسی اور جگہ پہ حدود حرم کے باہر کٹائے تو وہاں پر بھی قربانی آئے گی. تو یہ حلق کے تعلق سے مسائل ہے جس میں دم واجب ہوتا ہے, یہ آپ کو ذہن نشین ہو گئے. اسی طریقے سے طواف صدر یعنی طواف ودا کا دوسرا نام ہے, آخر میں جو طواف ودا کرتے ہیں یہ طواف یا پھر طواف زیارت جو حج کا فرض ہے, اس کے اندر جو چکر لگانے ہوتے ہیں, طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں, 7. اس میں سے 3 یا اس سے کم چکر طواف کے چھوٹ جائے, مطلب کہ 4 کیے ہیں 3 چھوٹ گئے یا اس سے کم چھوٹ گئے, یا پھر اسی طرح جو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں اس میں 3 یا اس سے کم چکر چھوٹ گئے, 4 چکر لگائے لیکن 3 چھوٹ گئے. طواف زیارت میں, طواف ودا میں, اسی طرح ان کی سعیوں میں اکثر کیا ہے لیکن کم چھوٹا ہے, تو پھر کیا واجب ہوگا, ہر چکر کے بدلے میں صدقہ فطر, قربانی واجب نہیں. اکثر کیا ہے یہ مردوں کے تعلق سے, احرام کے تعلق سے, اور عورتوں کے بھی یہی مسئلے ہیں. کچھ مسائل عورتوں کے نئے ہیں جو ان کے ساتھ مختص ہے, اب اس کو بیان کریں کیونکہ مائیں بہنیں بھی سن رہی, انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے گی, بڑا مختصر اب باقی.
اور تقریباً تو آ ہی گیا، لیکن الگ سے بیان کیا جائے تاکہ ان کو ذہن نشین ہو جائے. باقی باتوں میں عورتوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آ گئی ہے، مردوں کے تعلق سے بھی آ گئی، لیکن اس کو الگ سے بیان کیوں گیا کہ آپ کو یہ سنبھالنا ہے تاکہ وہ ان کا بھی حد صحیح ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائے. عورتوں کو جو چیزیں دھیان میں رکھنی ہے کہ جو قربانی واجب نہ ہو، دم واجب نہ ہو، صدقہ واجب نہ ہو، وہ مردوں کی تھی، وہ ان کی بھی تھی. جن چیزوں میں مردوں اور عورتوں کا سیم ہے احرام میں یا پھر ارکان میں، ارکان تو سب کو ایک جیسے ہی کرنا ہے، لیکن کچھ چیزیں عورتوں کی پرائیویٹ ہے وہ سمجھے. نمبر 1، سر کے اوپر ان کو ڈھکنا ہے. سر کو عورت کھلا نہیں رکھے گی، مرد کھلا رکھے گی. سر کو ڈھکا رکھے گی احرام کی حالت میں. البتہ چہرے کا پردہ اس طریقے سے کرے گی، چہرے کو بھی کھلا رکھے گی، یہ بات آ گئی، لیکن پھر سے کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ تاکہ ان کا مسئلہ ذہن نشین ہو جائے. ان کو بھی چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن اب چہرے کے پردے کی بات ہے تو وہ اس طریقے سے کرے گی کہ ایسی ٹوپی پہنے جو آگے کی طرف نکلتی ہو اور کپڑا آگے کی طرف رہے، جو چھوئے نہیں چہرے کو. اس طریقے سے وہ کپڑا اور ٹوپی لگائے گی کہ جس سے چہرہ کھلا رہے، یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے تلبیہ اور دوسرے دعائیہ کلمات عورت یاد رکھے، ان کو آہستہ ہی پڑھنے ہیں، مردوں کی طرح زور سے نہیں پڑے گی. یہ ان کا ایک خاص مسئلہ ہے. اور طواف جو مرد حضرات کریں گے، اس میں احرام کی حالت میں جو طواف کرتے ہیں، اس میں احرام کی حالت میں اشتباع ان کے لیے ہوتا ہے کہ داہنا کندھا کھلا رکھنا ہے، بائیں کندھے پر چادر رہے گی، اور ان کو پہلے 3 چکر اکڑ کے چلنا ہے. لیکن عورتوں کو اکڑ کے نہیں چلنا ہے پہلوان کی طرف، وہ اپنی عام رفتار چلے گی طواف کے اندر. اسی طرح سعی کے اندر جو مرد و عورت دونوں کریں گے تو میلین اخذرین آئیں گے، تو مرد تو تھوڑا دوڑ کر چلیں گے، لیکن آپ کو اپنی رفتار پہ چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے. اور آپ جو بال منڈوائیں گی، مرد تو حلق کرائیں گے یا پھر قصر بھی گنجائش ہے، لیکن حلق کرانا افضل ہے. اس میں 3 دعائیں دی ہے نبی صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں سر منڈوائے گی تو ان کو یاد رکھنا ہے کہ انگلی کے پورے کے بقدر بال تراشنے ہیں ان کو، حج اور عمرہ کے بعد. عمرہ کا احرام سے نکلنے کے لیے بھی اور حج کے احرام سے نکلنے کے لیے بھی انگلی کے پورے کے بقدر یا پھر انگلی کے ہی بقدر وہ بال کو تراشے گی. اس میں خود بھی وہ اپنے بال کاٹ سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. کسی دوسری عورت سے بھی کٹوا سکتی ہے، اپنے شوہر سے بھی کٹوا سکتی ہے، اور کوئی محرم رشتہ دار ساتھ میں ہو تو اس سے بھی کٹوا سکتی ہے. لیکن وہی بات یاد رکھے، خود احرام میں ہو اور جسے کسی دوسرے محرم کے کاٹنے نہ بیٹھ جائے. اور ایک بات، ان کو سلے ہوئے کپڑے استعمال کرنی ہے. عورت کے ذہن میں اگر یہ بات ہو نا کہ بھی مردوں کے لیے احرام ہے، چادر ہے، ہمارے لیے بھی آپ کو کوئی احرام نہیں خریدنا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتیں کے ایسا بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے سفید احرام ہے تو کم سے کم ہم سفید کپڑے تو پہنے. نہیں بھی، جو ان سا بھی کپڑا پہننا ہوگا، سلے ہوئے کپڑے آپ کو استعمال کرنے ہیں. اور کپڑے کی رنگ بنگ کی بھی کوئی خاصیت ایسی کوئی نہیں ہے. اور آپ حجر اسود اور رکن یمانی جو مولانا بتائیں گے ظہر کے بعد طواف کے درمیان حجر اسود آئے گا، رکن یمانی آئے گا، تو وہاں پر آپ کو ازدحام اور بھیڑ ہوگی تو چھونے کی کوشش نہیں کرنی ہے. حج کا سفر محرم رشتہ دار کے ساتھ ہی ہوگا اور محرم کے ساتھ ہی جائیں گے. اکیلے حج کا سفر، کوئی شرعی سفر، حج کا سفر نہیں، کوئی بھی شرعی سفر آپ بغیر محرم کے نہیں کر سکتے. حج کا سفر تو پھر بڑی عظمت والا سفر ہے، اور بغیر محرم کے کوئی آدمی کوئی عورت یہ چاہے کہ میں تنہا گروپ کے ساتھ چلی جاؤں تو یہ صحیح نہیں ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ عورتوں کے تعلق سے مسئلے آ رہے ہیں، دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیے گا. حیض آ جاوے، ماسک آ جاوے، ماہواری کا ٹائم آ جاوے،
تو کیا کریں گے؟ خاص کر کے سارے ارکان آپ نے ادا کر لیے، صرف طواف وداع رخصتی کا طواف باقی ہے اور اب حیض آیا ہے، تو آپ کے لیے طواف وداع بھلے واجب ہے لیکن معاف ہو جائے گا، کچھ آئے گا بھی نہیں۔ ایسے طواف وداع چھوڑنے پر، واجب چھوڑنے پر جزا آتی ہے، قربانی آتی ہے، لیکن عورت کو اگر سب کچھ ہو گیا ہے، طواف زیارت تک کے اعمال ہو گئے، صفا مروہ کی صحیح بھی ہوگی، خالی طواف وداع باقی تھا اور حیض آ گیا، تو طواف وداع آپ سے معاف ہو جائے گا، قربانی بھی واجب نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ حیض کی وجہ سے طواف زیارت 12 ذی الحجہ کے بعد بھی، حج کے 5 ہی دن ہیں لیکن آپ کو طواف زیارت سے پہلے حیض آ گیا تو 12 ذی الحجہ کے بعد بھی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ خصوصی عورتوں کے لیے رعایت ہے، لیکن طواف زیارت کر کے ہی آنا ہے، اس کو کرے بغیر نہیں آنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ پاکی صافی حاصل ہو جاوے، اس کے بعد ہی طواف زیارت کرے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ سرکاری پابندیاں ہوا کرتی ہے، وقت کی بہت محدود، ہمیں یہاں پہ رہنا ہوتا ہے، کوشش کرے کہ وقت کو بڑھائے اور طواف زیارت کر کے ہی آئے۔ لیکن اگر مشکل ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے، ناپاکی کے ساتھ ہی برابر اچھی طرح کپڑے سے اس کو روک لے، بند کر لے، پھر طواف زیارت کر لے، اور بڑا جانور حرم کے اندر ہی ذبح کرنا ہوگا، لیکن طواف زیارت تو ہو جائے گا۔ اب اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، آخری درجے میں طواف زیارت حیض کی حالت میں بھی کر لے، اگر وقت کو بڑھانے کی گنجائش نہ ہو تو کپڑا بڑا اچھی طریقے سے باندھ کر، لیکن اب حرم کے اندر بکری نہیں، بڑا جانور، جس کو بدنا کیسا کچھ بولتے ہیں، بڑا جانور واجب ہوگا، اونٹ، گائے کے، اور اس وقت آپ کی استطاعت ہو تب ادا کریں، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ آخری درجے کی بات ہے۔ باقی کوشش کریں کہ 12 تک فارغ ہو جاوے تو 12 تک کر لے، 12 کے بعد ہو جاوے، جب تک وہاں پہ قیام ہے طواف زیارت باقی حاصل ہو جاوے، کر کے آئے۔ اسی طریقے سے حیض کی حالت میں آپ مسجد حرام نہیں جا سکتے، اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر میں ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے، نمازی بھی آپ کے لیے معاف ہے تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے، البتہ اور طواف بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ طواف بھی مسجد حرام کا تو کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے، طواف نہیں کرنا ہے، مسجد حرام میں داخل نہیں ہونا ہے، نمازیں نہیں پڑھنی۔ باقی آپ معمولات پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کریں گے، معمولات میں پڑھے، درود شریف پڑھے، وظائف پڑھے، یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، اور حج کے باقی ارکان بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ حیض سے پاک ہونا۔ آپ وقوف مزدلفہ کر سکتی ہے، وقوف مینا کر سکتی ہے، وقوف عرفہ کر سکتی ہے، اور جمرات کی رمی کر سکتی ہے، حلق بھی کروا سکتی ہے، قصر بھی کروا سکتی ہے، قربانی بھی کر سکتی ہے، سب احرام کی حالت میں حج کے سارے ارکان ہو سکتے ہیں سوائے طواف کے۔ اور طواف زیارت انتظار کریں، موقع مل جاتا ہے تو کر کے ہی آوے، باقی کی حالت میں اگر بالکل اینڈ وقت ہو تو طواف زیارت آخر میں کر لینا ہے، اور بعد میں قربانی ادا کرنی ہے بڑے جانور کی، دم کے طور پر۔ آخری مسئلہ عورتوں کے تعلق سے، اگر طواف زیارت کر لیا، اس کے فوراً بعد حیض آ گیا، ابھی صحیح باقی ہے، طواف زیارت تو ہو گیا، مین سارے فرائض ادا ہو گیا، صحیح باقی ہے، واجب باقی ہے، صفا مروہ کی صحیح، اور طواف زیارت کے فوراً بعد یہ ماہواری کا خون آ گیا، تو کیا کریں گے؟ اسی حالت میں صحیح کر لیں گے، بھلے واجب ہے، آپ پر کچھ واجب ہوگا نہیں، قربانی نہیں آئے گی، اس لیے کہ فرائض مین ادا ہو گئے، اب یہ تو شرعی عذر ہے، اس لیے صفا مروہ کی صحیح اسی حالت کے اندر آپ کر سکتی ہو، کوئی قربانی وغیرہ واجب ہوگی نہیں۔ تو کوشش کی گئی ہے کہ گھر سے لے کر واپس آنے تک، اور حج کے 5 دنوں کے بارے میں، مردوں کے خاص مسائل کے بارے میں، احرام کی پابندیوں کے بارے میں،
فرائض اور واجبات اور عورتوں کے خصوصی مسائل کے بارے میں پوری تفصیلی روشنی ڈالی جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کسی کو مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے، عورتوں کا مسئلہ ہو تو اپنے محرموں کے ذریعے سے رابطہ کرے، اور مردوں کا مسئلہ ہے تو ابھی بھی میں بیٹھا ہوا ہوں، یا پھر میرے فون سے رابطہ کر کے آپ حج کے مسائل کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنے حج کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ تو ابھی مقدمہ ہے میرے عزیزوں، اصل مجلس جو ظہر کے بعد والی ہے نا، یہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت قیمتی مجلس ہے۔ گزشتہ جنہوں نے مجلس کو اٹینڈ، میں نے پوری مجلس گزشتہ سنی تھی، ابھی آپ کو اور فائدے ہونے والے ہیں، اور حج کا سفر بہت آسان ہونے والا ہے۔ بہت تجربہ کار عالم دین ہے، اس لیے جو بھی آپ کو وقت فارغ ہونے کے لیے دیا جائے، فارغ ہو کر وقت پہ پہنچے اور مکمل نشست اٹینڈ کر کے جائے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا۔